جب آدمی صبح کرتا ہے، صبح ہوتی ہے، تو اس کے تمام اعضاء زبان سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ میں اللہ سے ڈرنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آفات اللسان، زبان کی آفتیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، زبان ایک عظیم نعمت ہے، یہ بات تو ایک اپنی جگہ پر درست ہے کہ زبان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور آپ دیکھیں اس کا حجم، اس کا سائز اگرچہ مختصر ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی اطاعت بھی زیادہ ہے، نیکی بھی اور گناہ بھی اس کا بڑا ہے۔ یہ ایمان اور کفر دونوں حقیقتوں کا اظہار زبان ہی کے ذریعہ ہم کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ اپنی زبانوں کا بویا کاٹنے ہی کے لیے تو دوزخ میں ناک کے بل اوندھے ڈالے جاتے ہیں۔ زبان کے شر سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اسے شریعت کی لگام پہنائے اور سنت کی زنجیریں ڈال دے، اور صرف اس وقت آزاد کرے جب کوئی ایسی بات کرنی ہو جو دین و دنیا کے لیے مفید ہو، اور اسے ہر ایسی بات سے روکے جس کی ابتدا یا انتہا سے برے انجام کی توقع ہو۔ عزیزان من، حدیث پاک میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صامت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اور زبان کے خطرات سے بچنے کے لیے اس کا واحد راستہ خاموشی ہے، اور یہی چیز ہمیں شریعت بتاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر حضرت ابن عمر سے روایت ہے، ابو منصور میں لکھا ہے کہ خاموشی حکمت ہے، لیکن اس کے کرنے والے یعنی خاموش رہنے والے وہ کم ہیں۔ اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی زبان پر قابو رکھ اور تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے، یعنی گھر سے باہر مت نکل اور اپنی غلطی پر ندامت کر آنسو بہا۔ انسان کی اکثر غلطیوں کا منبع زبان ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے خیر کی بات کہنی چاہیے یا پھر اسے خاموش رہنا چاہیے۔ ایک اور ارشاد میں فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو بولے تو نفع اٹھائے اور خاموش رہے تو سلامتی پائے۔ کہ جب تم کسی مسلمان کو خاموش اور باوقار دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ حکمت کی تلقین کرتا ہے۔ آدمی کے اسلام کے اچھا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول کام اور کلام ترک کر دے۔ اسی لیے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بہترین ارشاد ہے کہ من صامت نجا، جو شخص چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور یہی بات پارہ نمبر 26 رکوع میں آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان کے اندر فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار ہے، یعنی جو بھی ہم کلام کرتے ہیں اسے فوراً لکھ لیا جاتا ہے۔ خاموش رہنے کی فضیلت پر ایک بہترین دلیل آخر میں ہم آپ کو دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ کلام کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس میں صرف نقصان ہے، ضرر ہے۔ دوسری وہ جس میں صرف نفع ہے یعنی فائدہ ہے۔ تیسری وہ جس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ اور چوتھی وہ جس میں نفع بھی نہیں اور نقصان بھی نہیں، یعنی جس میں نہ نفع ہے نہ ضرر۔ تو جہاں تک کلام کی اس قسم کا تعلق ہے جس میں صرف نقصان ہے، ضرر ہے، اس سے بچنا اور خاموش رہنا تو ضروری ہے،
یہی حکم اس کلام کا ہے، اس گفتگو کا ہے جس میں ضرر اور نفع یعنی فائدہ اور نقصان دونوں ہوں، بشرطیہ کہ نقصان نفع سے زیادہ ہو۔ تیسری قسم جس میں نہ نفع ہو اور نہ نقصان، لغو اور بیکار ہے، اس کلام سے بھی سکوت ضروری ہے، اس گفتگو سے بھی خاموش رہنا ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے کلام میں مشغول ہونا فقط اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا ہے، اور وقت کی اضاعت، وقت کا ضیاع سب سے بڑا نقصان ہے۔ اب صرف چوتھی قسم رہ جاتی ہے۔ اس طرح کلام کے 3 حصے ختم ہو جاتے ہیں، صرف ایک حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور اس میں بھی خطرات اور اندیشے موجود ہیں۔ بعض دفعہ ریا، تصنع، غیبت، خود ستائی، چغلی، غیبت، بہتان، جھوٹ، الزام تراشی، بڑائی، تکبر کے بول اور اسی طرح دوسرے عیوب کلام میں اس طرح گھس آتے ہیں کہ بولنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے مفید کلام کرنے والا بھی، مفید گفتگو کرنے والا بھی گویا خطرات سے کھیلنے والا ہے۔ جو شخص زبان سے تعلق رکھنے والی آفتوں سے اور ان کی باریکیوں سے کو سمجھ لے تو وہ اس اعتراف پر یقیناً مجبور ہوگا کہ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو شخص چپ رہا اس نے نجات پائی، وما علینا الا البلاغ۔